اگر ان ظالموں کے پاس زمین کی ساری دولت بھی ہو اور اتنی ہی اور بھی، تو یہ روز قیامت کے برے عذاب سے بچنے کے لیے سب کچھ فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ وہاں اللہ کی طرف سے ان کے سامنے وہ کچھ آئے گا جس کا انہوں نے کبھی اندازہ ہی نہیں کیا تھا۔ وہاں اپنی کمائی کے سارے برے نتائج ان پر کھل جائیں گے، اور وہی چیز ان پر مسلط ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ تو سلف صالحین اس آیت کو پڑھ کے بہت پریشان ہوتے تھے اور ڈرتے تھے، یعنی عذاب کی ایسی شدت، وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، ان کے سامنے وہ چیزیں آ جائیں گی جس کا انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا، گمان ہی نہیں کیا تھا، آؤٹ آف ایکسپیکٹیشن سوچا ہی نہ ہو اور سامنے وہ چیز آ جائے تو انسان کی اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے۔ تو اس کے بارے میں مجاہد کہتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے کہ انہوں نے ایسے عمل کیے جن کو وہ نیک سمجھتے تھے مگر اصل میں وہ برے تھے۔ یہ کون سے ایسے عمل ہوتے ہیں؟ بدعت، ٹھیک ہے، جو انسان اجر و ثواب کے لیے اور اس کی نیت نیکی کی ہوتی ہے اور ثواب کمانے کی ہوتی ہے، لیکن وہ بدعت میں ہوتے ہیں۔ تو یہ تو قیامت کے دن پہ جب نظر آئے گا اور انسان جب وہ دیکھے گا کہ اللہ اکبر، یہ تو میرے وہ کام تھے جن کو میں نے نیکی سمجھ کے کیا تھا، آج وہ بھی میرے لیے باعث عذاب بن گئے۔ اور پھر ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ گمان کر لیا ہو کہ ان کو یہ گناہ توبہ کے بغیر ہی، ان کے یہ گناہ توبہ کے بغیر ہی معاف ہو جائیں گے۔ یعنی دوسری صورت کیا ہو سکتی ہے کہ انسان زندگی میں بہت سارے گناہ کرتا ہے، کچھ پہ تو وہ اللہ سے بخشش طلب کرتا ہے اور کچھ کو وہ یہ سوچ کے اگنور کرتا رہتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے، اور اس پر توبہ نہیں کرتا۔ تو جب قیامت کے دن ان گناہوں کو دیکھے گا تو اس وقت اس کی ایسی کیفیت ہوگی۔ سفیان ثوری کہتے ہیں ریاکاری کرنے والوں کے لیے تباہی ہے، تباہی ہے۔ یہ آیت انہی کے بارے میں ہے، بڑے بڑے نیکی کے کام کیے ہیں، بڑے بڑے پروجیکٹس کیے ہیں، نیت خراب تھی، تو اس دن وہ نیکی کے بڑے پروجیکٹس کی جو عذاب دیکھیں گے تو اس دن وہ حیران ہو جائیں گے کہ یہ میں نے نیکی کا کام کیا تھا اور یہ تو میرے لیے باعث عذاب بن گیا۔ آپ دیکھیں وہ جیسے ایک حدیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ جہنم کی آگ تین لوگوں سے جس کی ابتدا ہوگی، جس سے اس آگ کو روشن کیا جائے گا، وہ نیکی کے بڑے بڑے تین کام کرنے والے تھے: عالم، شہید، سخی۔ اور سخی بھی وہ جس نے اتنا اللہ کے راستے میں دیا ہوتا ہے کہ وہ فیمس اسی بات پہ ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کے راستے میں بہت مال خرچ کرنے والا ہے۔ شہید، اللہ کے راستے میں لڑ لڑ کے جان تک قربان کر دی۔ عالم، جس نے پوری ایک عمر لگائی اس علم کو سیکھنے میں اور آگے دینے میں، لیکن نتیجہ کیا ہوا کہ انہی سے ہی جہنم کی آگ شروع ہوگی۔ تو وجہ کیا بنی؟ اگر ساری زندگی انہوں نے اتنے بڑے نیک کاموں میں لگائی لیکن نیت کی خرابی، کیونکہ شہید اس لیے ہوا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ وہ بہادر کہلایا جائے، اس کے اندر یہ نیت تھی۔ اور جو مال خرچ کرتا تھا اس کے اندر یہ نیت تھی کہ لوگوں کو پتہ چلے اور لوگ کہیں کہ میں بہت سخی ہوں۔ اور عالم بھی یہی چاہتا تھا کہ لوگوں کے اندر اس کی پاپولیرٹی ہو جائے۔ نیت کی خرابی، اتنے بڑے بڑے نیکی کے کام جس پہ اتنے اجر و ثواب کے وعدے ہیں، اتنے بلند درجات کے وعدے ہیں، نیت کی خرابی، ریاکاری، اس دن جب انسان اس کا نتیجہ دیکھے گا تو یہی اس کا حال ہوگا، وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ اکرمہ کہتے ہیں کہ محمد بن منقدر اپنی موت کے وقت بہت زیادہ گھبرائے، تو ان سے کہا گیا کہ یہ خوف اور گھبراہٹ کس بات پر ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کی کتاب میں ایک آیت ہے جس سے میں ڈرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور میں ڈرتا ہوں کہ میرے سامنے وہ کچھ نہ آ جائے جس کا مجھے گمان بھی نہ ہو۔ یعنی اپنی طرف سے میں سب اچھا اچھا کر رہا ہوں، سوچ رہا ہوں، اور اس دن میرے سامنے میرے اعمال کی ایسی صورت آ جائے کہ جس کا مجھے گمان بھی نہ ہو۔